صحابہ نے پوچھا صحیح مسلم میں حدیث ہے ان اللہ امرنا ان نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف نصلی علیک فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. آج لوگ درود مخفف پڑھ دینا، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا نبی پہ پڑھو، لیکن مثل قرآن نے تفسیر کی کہ جب محمد پہ پڑھنا ہے تو تب تک تمہارا درود قبول نہیں ہوگا جب تک آل محمد پہ نہیں پڑھو گے. میں نے سبل السلام کتاب بالاستیاب پڑھی ہے مدینہ یونیورسٹی میں. علامہ سنانی کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے. انہوں نے لکھا جب مخفف چھوٹا درود پڑھتے ہو نا اور صرف یہ پڑھتے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ درود مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے. جب بھی پڑھو یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس درود میں آل نہیں ہے وہ درود نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا، اور جو محمد سے یعنی آل محمد سے، اور محمد سے مراد ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے کتاب دی مثل کتاب، وہ مثل کتاب موتا کا جو خطبہ مدینے کا وہ یہ ہے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. مجھے رب نے کتاب بھی دی ہے، اور کتاب کا معنی قرآن کا مطلب توجہ سے سنیں، قرآن کے الفاظ کا معنی، قرآن کی آیات کا مطلب، قرآن کی تفسیر اگر تم نے سمجھنی ہے میری سنت کو دیکھنا ہے، میری سیرت کو، میرے اسوے کو دیکھنا ہے. یہ مثل کتاب. اور جو غدیر خم پہ خطبہ دیا اور حیدر کرار کو ساتھ کھڑا کر کے خطبہ دیا، اس خطبے میں کیا فرمایا جو صحیح مسلم میں آقا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی باوقار، بڑی باحیثیت دو حقیقتیں دے کے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی ہے کتاب اللہ، اور دوسری کیا ہے؟ مدینے میں فرمایا تھا میری سنت، میری سیرت، میرا طرز حیات، میرا اسوہ حسنہ. مگر یہاں غدیر خم پہ یہ نہیں فرمایا، یہاں مثل قرآن اور مثل کتاب فرمایا اطرتی. میں بھول سکتا ہوں، آپ بھول سکتے ہیں، علماء بھول سکتے ہیں، یہاں بات کچھ اور ہوگی، اگلے سال کچھ اور ہوگی، یہاں کچھ اور ہوگی، وہاں کچھ اور ہوگی. یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس ہستی کے بارے میں عرش عظیم سے رب فرما رہا ہے سنقرئک فلا تنسا. میرا نبی بھول کے باتیں نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہی سے کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے آقا نے قصدن فرمایا، وہ اطرتی ارادتن فرمایا، رب کی وحی سے فرمایا، اللہ کی منشا سے فرمایا. اور کیا فرمایا؟ اور سن لو اگر قرآن کو تم نے سمجھنا ہے یا میری سنت کو دیکھ لینا یا میری اطرت کو دیکھ لینا. میری اطرت کا کردار، میری اطرت کا کردار، اخلاق، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا طرز زندگی، ان کا موقف، وہ میری سیرت کا تسلسل ہے، وہ میری سیرت کا تسلسل ہے. یعنی کربلا میں جو حسین کہہ رہے تھے وہ محمد مصطفیٰ کی ترجمانی کر رہے تھے. یا یوں کہہ لیں کربلا میں اگر میرے آقا ہوتے، میرے آقا تشریف فرما ہوتے، اس وقت اللہ قسم وہی فرماتے جو حسین نے فرمایا. اور شیخ الحدیث صاحب نے حدیث کا ترجمہ سنایا، میں الفاظ سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ. میرے چچا حمزہ بھی سید الشہداء، لیکن وہ مرد میدان بھی سید الشہداء جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائے گا،
کلمہ حق کہے گا رتبہ شہادت پہ فائز ہوگا. میں پیغمبر زبان نبوت سے یہ اعلان کر رہا ہوں وہ میرا بیٹا امام حسین سید الشہداء ہوگا. ان کے بانی اہل حدیثوں کے سب سے بڑے اہل حدیث. ان کی کتاب کا میں ٹائٹل سنا رہا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کتاب کا ٹائٹل پتہ کیا ہے؟ اسوہ امام حسین علیہ السلام. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. اسوہ نبوی تو تم نے سنا, اسوہ حسنہ تو تم نے سنا, اور سید داؤغدنوی اہل حدیث فرماتے ہیں اسوہ امام حسین علیہ السلام. اور اطراعتی کی بات سنا کے بعد اجازت چاہتا ہوں, حضرت ڈاکٹر صاحب نے خطاب فرمانا ہے. وہ اطراعتی حضرت نواب صدیق الحسن خان, یہ بھی اہل حدیث ہیں, بھوپالی ماشاءاللہ, دیکھو نا شیخ الحدیث. حضرت نواب صدیق الحسن خان, ان کی کتاب کا ٹائٹل سنا دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سنا دوں کہ اگلے سال کے لیے ادھار کر لوں, کھاتا کھولنا لیں اگلے سال دے. اس کتاب کا ٹائٹل سنو, اپنے ایمان کو تازہ کرو. کتاب کا ٹائٹل ہے تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر. علماء تو عشش کر رہے ہیں نا, آپ کے لیے ترجمہ سنا دیتا ہوں. فرماتے 12 ائمہ اہل بیت کا ذکر کرے تو بندے کے شرف اور عزت میں اللہ اور بلندی کر دیتا ہے. ڈاکٹر طاہر قادری کو اس سے ایسے نہیں مل گئی. یہ اہل بیت سے نسبت کی برکت ہے. اللہ کی قسم جو حسینی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو ناسبی ہے, ناسبی جو یزیدی ہے, علماء سے پوچھو, پوری بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, کوئی ایک حدیث سنا دو, کوئی ایک حدیث کسی محدث نے یزید سے ایک روایت پیش کی ہو. کسی محدث نے یزید سے روایت لینا حرام قرار دیا. انہوں نے لکھا ہے لیس بحل للروایا, یہ روایت حدیث کے قابل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں لکھا کذاب فلاں, یہ نہیں لکھا. یہ لکھا ہے پہلا جملہ لِأَنَّهُ مِن قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ابْنِ رسول اللہ, یہ فرزند رسول امام حسین کا قاتل ہے. میں کہہ دیتا ہوں نا, امام حسین کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے. نواب صدیق الحسن فرماتے ہیں اطرت صفحہ 7 پہ تشریف البشر, صفحہ 7 پہ لکھتے اطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ, اطرت مصطفیٰ فاطمہ الزہرا, اطرت مصطفیٰ امام حسن, اطرت مصطفیٰ امام حسین, اطرت مصطفیٰ حسنین کی اولاد ہے. یہ اطرت مصطفیٰ ہے, یہ اطرت مصطفیٰ ہے. کہتے امام کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ تو شیعہ کہتے ہیں. میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور رحمت للعالمین کے مصنف بھی اہل حدیث قاضی سلیمان منصور پوری, انہوں نے جہاں بھی لکھا امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. حضرت علی کا نام جب آیا نا, انہوں نے پتا کیا لکھا؟ ابو الائمۃ الاعظام, عظیم اماموں کے باپ, عظیم اماموں کے باپ. اور یہ اہل حدیث سے میر صاحب تسی کھڑے کھڑے اہل حدیث ویکھ لینے. کہتے ہیں امام نہیں. اور امام ذہبی ان سے پوچھیں وہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ شیخ الحدیث صاحب, امام ذہبی کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے, اہل سنت تھے. حضرت عثمان امام ذہبی میزان الاعتدال کے مصنف, سیر اعلام النبلاء کے مصنف, وہ سیر اعلام النبلاء میں امام حسن امام حسین کی جب باری آتی ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ هو الامام الشریف الکامل صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے امام نے رونڈے, وہ لکھتے ہیں وہ امام بھی تھے اور شریف و سید بھی تھے.
عربی میں شریف سید کہتے وہ امام تھے، سید تھے، صرف امام سید ہی نہیں، الکامل، وہ کامل امام تھے۔ یا ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں۔ ایک بھی پتی، کہتے ہیں گلاب کا پھول جب تک ساری پتیاں جڑی ہوں وہ پھول کہلاتا ہے، وہ گل ہے، اس کا حق ہے۔ اگر ایک جھڑ جائے، کہتے ہیں میری نزاکت طبع قبول نہیں کرتی، میں اس کو گل کو کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں۔ جو خزاں ندیدہ ہو بلبل، وہ بلبل ہی نہیں۔ اگر ایک پتی جھڑ جائے، ناقص ہو جائے پھول، علامہ اقبال اس کو پھول نہیں کہتے۔ اور میں تو زبان نبی کی بات کر رہا ہوں، زبان وحی کی بات کر رہا ہوں، زبان پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ میرا پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، ساری کائنات کے پیغمبر، ساری کائنات کے ولد سید ولد آدم، وہ فرما رہے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن حسین میرے پھول ہیں۔ اور انسانی خوبیوں کی کوئی ایک پتی کم ہوتی، میرے آقا کبھی انہیں اپنے پھول قرار نہ دیتے، کبھی اپنا پھول قرار نہ دیتے۔ کانا یشمہما ویزمہما۔ سیدہ فاطمہ کی بات میں نے تو ٹی وی پہ کہہ دیا، فاطمہ علیہ السلام، مولوی صاحب میں نہ لڑ پے سے وقفہ آیا چاہتا کہندے میں دا کہ بڑے وڈے متشدد اہل حدیث ہوندے جے تے تسی علیہ السلام کیوں کہن دے جی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ نبیوں کے لیے خاص ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں زیادہ بحث نہیں کرتا، میں یہ نہیں حوالہ دیتا کہ امام بخاری نے باب باندھا حضرت فاطمہ کو تو آگے لکھا علیہ السلام، اور روایت پہلی میری ماں عائشہ صدیقہ کی لائے، اور انہوں نے بھی کہا فاطمہ علیہ السلام، صحابی کی لائے کہ کانت فاطمہ تو علیہ السلام تقتصر الدم، اور صحابہ علیہ السلام کہیں، میری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام کہیں، امام بخاری علیہ السلام کہیں، 48 مقامات پر علیہ السلام کہیں۔ تو میں تم سے اور بات نہیں کرتا، اتنی بات پوچھتا ہوں، جب حضرت مریم کا نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ حضرت مریم نبی ہیں؟ بتلائیں۔ حضرت حاجرہ نبی ہیں؟ 2 منٹ تو خاموش رہا، پھر کہتا ہے ہاں علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں وہ نبی کی ماں تھی۔ میں نے کہا ہائے ہائے، وہ نبی کی ماں ہے تو حق ہے ان کا، واقعتاً حق ہے کہ ان کو علیہ السلام کہا جائے، اور جو سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی۔ اور اگلی بات سنیے، آخری جملہ میں نے کہا، اگلی بات یہ ہے ایسی بیٹی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ، سنو، سیدہ مریم جنت میں جائیں گی، کوئی شک نہیں، سیدہ آسیہ جنت میں جائیں گی، کوئی شک نہیں، حضرت حاجرہ جنت میں جائیں گی، کوئی شک نہیں، میری ماں حفصہ، میری ماں عائشہ، جویریہ، زینب، یہ سب جنت میں جائیں گی، حتیٰ کہ ام المومنین میری ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ یہ بھی جنت میں جائیں گی، لیکن یہ سب سیدہ فاطمہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گی، ان کی سرداری میں جنت میں جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔